بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، جین وائس کی جانب سے خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ امریکہ، چائنا، انڈیا، یو اے ای اور رشیا یہ جلد سے جلد مریخ کے اوپر کالونی کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، جس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو چلیں ناظرین، ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا ایونجرز اینڈ گیم۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک کریکٹر تھینوس ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی فنگر سنیپ کرتا ہے تو دنیا کی 50% آبادی بلکہ پوری کائنات کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور دنیا اور کائنات کے ریسورسز بڑے کم ہیں۔ ان ریسورسز پہ آنے والی نسلیں اکتفا نہیں کر سکیں گی، اس سے لڑائی اور بھوک اور ہنگر پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے فسادات ہوں گے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہمیں اپنی 50% آبادی کو ختم کرنا ہوگا تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پروان چڑھ سکیں۔ اس لیے وہ ایک فنگر سنیپ کرتا ہے اور لوگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں۔ امریکہ میں بھی یہی کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ امریکہ کی جو تھنک ٹینک ہے یا جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ 50 سال آگے سوچتی ہے۔ انہوں نے 1980 کے اندر ایک سروے کرایا جس میں یہ پتہ چلا کہ 2030 سے 35 کے درمیان دنیا کی آبادی 9 ارب ہو جائے گی۔ اتنی بڑی آبادی میں دنیا کے وسائل کم ہوں گے۔ ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور گاڑیوں سے جو اخراج بہت زیادہ ہوگا، کلائمیٹ چینج افیکٹ کرے گی، جس کی وجہ سے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ دنیا جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہوگی، ہر ملک سٹرونگ ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو یہ یونیورسلی ایکولی ڈیولپ اب ملک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے اسٹوڈنٹس بچے جو یہاں سے بیچلرس ڈگری لیتے ہیں، جب امریکہ یا یورپ جاتے ہیں وہاں جا کے بہت اچھے گریڈ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم کا معیار ادھر ملتا ہے ادھر بھی اب ویسا ہی ملتا ہے، کیونکہ سیم سمیسٹر ہوتا ہے، سیم اس کے کورس ہوتے ہیں، تو وہ تعلیم ایک جیسی ہوگی ہے۔ بس اپرچونٹیز کمی ہے جس وجہ سے یہاں پہ ایجادات کم ہیں، امریکہ میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ سوچا گیا ہے کہ اس دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کا ایک حل یہ انہوں نے سوچا ہے کہ نیوکلیر وارفیئر شروع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی تقریباً 90% ختم کر دی جائے اور ایک ری اسٹارٹ کیا جائے اس ارتھ کو۔ ناظرین، آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے ان کا پلان یہ ہے کہ آپ مریخ پہ چلا جائیں، وہاں پر جا کے آپ اپنی آبادیاں بنائیں، ایک آرٹیفیشیل لائف سناریو کریٹ کریں جس میں لوگ 3 سے 4 سال منیمم رہ سکیں، اور ایسی اسپیس شٹل بنائی جائیں جو مریخ سے واپس بھی لے کے آئیں۔ ابھی تک مریخ تک ون سائیڈڈ ٹرپ شٹل بن چکی ہیں، لیکن مریخ سے واپس زمین تک آنے والی شٹل نہیں بنی۔ اس کے لیے ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس وہ بہت جلدی سے کام کر رہی ہے۔ آپ نے اسپیس ایکس کا فالکن 9 راکٹ دیکھا ہوگا، یہ زمین پر یعنی کہ اپنے پارٹس نہیں گراتا بلکہ یہ ری لینڈ بھی کر جاتا ہے۔ ری لینڈنگ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسی راکٹ کو دوبارہ یوز کریں گے جب زمین سے آپ نے لانچ کیا ہے، یعنی یہ ایک فیول ہوتا ہے اور اسپیس کیریئر اسپیس شپ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ مریخ پر پہنچے گا، مریخ جا کے یہ لینڈ کرے گا، تو وہ پھر ری یوز کر کے سیم راکٹ کو ارتھ پہ دوبارہ لانچ کیا جائے گا تاکہ بندے واپس لے کے۔ اب میں چلتا ہوں نیوکلیر وارفیئر کی طرف۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں زمین کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، تو امریکہ ایک بہت بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ جنگ عظیم سوئم یعنی 3rd ورلڈ وار ہوگی۔ اس کو قرآن شریف میں آرماگیڈن یعنی اس کو الملحمۃ العامہ بھی کہا گیا، یعنی کہ آرماگیڈن انگلش میں، یعنی کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اس میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ ایک حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ایک پرندہ اڑتے اڑتے بہت سفر کر رہا ہوگا کہ وہ نیچے اترے، لیکن لاشیں اتنی ہوں گی کہ وہ تھک ہار کے گرے گا بھی تو ایک لاش پہ گرے گا، اتنی خون ریزی ہو چکی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ مریخ کے اوپر جا کے ایک آبادی سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں یہ 5 ملک، تاکہ ٹائمنگ اگر یہاں پر جنگ لگتی ہے زمین پر تو یہ اس آبادیوں میں رہیں اور پھر جب زمین کے ماحول ٹھیک ہو جائے تو واپس آ جائیں۔ ناظرین، جب اٹامک وار ہوگی تو یہاں پہ اتنا سموک پھیلے گا جس سے زمین کے آؤٹر سرفس جو ہے دھوئیں سے اور بادلوں سے گر جائے گی، جس سے سورج کی روشنی نہیں پھیل جائے گی اور زمین کا ٹمپریچر ڈراپ کر جائے گا۔ اس کو نیوکلیر ونٹر بولا جاتا ہے۔ نیوکلیر ونٹر تقریباً 5 سے 7 سال رہتی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ بارشیں بھی ہوا کریں گی، لیکن بارشوں میں یہ کیمیکل مواد یعنی یورینیم یا اس کے اثرات ہوں گے، جس سے نہ کوئی فصل ہو چکی ہوگی، لوگ کینسر اور دوسری بیماریوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوں گے۔ اس کا اثر جانے کے لیے تقریباً 8 سے 10 سال کا ٹائم لگے گا۔ ان کا پلان یہی ہے کہ تقریباً 8 سے 10 سال کے لیے ہم مریخ پر اس ٹائم کے لیے رہیں جب تک نیوکلیر ونٹر ختم نہیں ہو جاتی،
اور دوبارہ سے ایک موسم ایسا بنتا ہے جو رہنے کے قابل ہو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نیوکلیر ونٹر کے بعد 10 سال بعد زمین تقریباً آنے والے کئی ملین سال رہنے کے قابل ہوگی۔ جب یہاں پہ نیوکلیر ونٹر آئے گی تو بہت زیادہ برف باری ہوگی، زمین پہ نئے دریا بنیں گے، آبادیاں ساری کورڈ ہو جائیں گی۔ یہاں پہ جب نیوکلیر ونٹر ختم ہوگی تو نئے درخت اگیں گے، نیا سبزہ اگے گا، پانی کی فراوانی ہوگی، آبادی بہت کم ہوگی، ہوا صاف ہو جائے گی کچھ عرصے بعد۔ آبادی بہت کم، یعنی اگر 90% ختم ہو جائے، اگر آپ امیجن کریں کہ ابھی 7 ارب کی آبادی ہے، 90% ختم ہو تو 70 لاکھ رہ جائیں گے۔ 70 لاکھ بہت کم ہے، یعنی کہ یا 7 کروڑ کر لیں اس کو، یعنی 7 کروڑ رہ جائیں گے تو وہ 7 کروڑ پہ آپ مینیج کر لیں کتنے ملکوں میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلان ہے جس کے لیے سارے ملک یعنی ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے 2012 کی ایک فلم دیکھی ہوگی جس میں زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے اور زمین ایک بہت بڑا آتش فشاں بھی پڑتا ہے، وولکینو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک عرب UAE کا ایک حکمران کے پاس ایک امریکن آتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک بندے کی کاسٹ ہے 1 بلین۔ وہ اس سے پوچھتا ہے $1 بلین، وہ کہتا ہے نو 1 بلین یورو۔ آپ کو پتہ ہو یورو تقریباً 1.5 ٹائم آف ڈالر، یعنی $1.5 ارب وہ ایک بندے کو بچانے کی کاسٹ بتاتا ہے فیملی ممبر کی، اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ جتنے فیملی ممبر بتانا چاہتے ہیں آپ ہمیں دے دیں۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب نیوکلیر وارفیئر ہوگی تو ہم آپ کو ایک شیلٹر پرووائڈ کریں گے۔ اور اس مووی کے آخر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ امریکہ نے انڈر گراؤنڈ بنکرز بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ 5 سے 7 سال تک رہنے کا سامان بھی موجود ہے، اور یہ بنکر کسی بھی طرح کا ارتھکویک، کسی بھی طرح کا سیلاب اور اس طرح کی آفت سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی تیاری مکمل کر چکے ہیں وہ۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناسا اور یہ جتنے ملک ہیں اتنی تیزی سے اس لیے ادھر جا رہے ہیں کیونکہ جو ملک پہلے پہنچ گیا اور جس نے پہلے اپنی کالونی بنا دی وہ جنگ چھیڑ دے گا۔ آج کل آپ غور کر رہے ہوں گے کہ چائنا، رشیا اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ سینگ لڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی سوچ یہی ہے کہ جنگ شروع کی جائے، اور اس کے لیے مریخ کے اوپر بھی ان کے مشنز ہیں۔ آپ دیکھیں 2025 میں مشن ہے، 2027 میں اور 2028 میں۔ تب تک جنگ نہیں ہوگی، تب تک جنگ کا ماحول بنایا جائے گا۔ لیکن جب بھی کسی کا ایک مشن وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہاں پہ اپنی آبادی یا اپنی سیٹلمنٹ شروع کر دی، زمین پہ اور جنگ شروع کر دیں گے۔ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں یہ ایکٹیویٹی لازمی ہوگی، 10 نہیں تو 15 سال ہمارے بچے اس چیز کو لازمی دیکھیں گے، اور اس کے اوپر بہت تیزی سے ورک ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی۔